یہ آخری نظم ہے رموز بے خودی کی، جس کا عنوان ہے رحمت للعالمین کے حضور علامہ کا عرض حال، یعنی کہ عرض حال بے حضور رحمت للعالمین۔ نہیں، وہ بانگ درام ہے، اردو کیا ہے یہ اور ہے۔ یہ علامہ کے دو تین اس طرح کے خطاب ہیں، ایک اس میں ہے شاید پس باید کر میں، یا مسنوی مسافر میں بھی ہے، جب وہ سر سید ان کو خواب میں آتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ بیمار ہیں تو رسول اللہ کے آگے عرض کریں کہ آپ کو شفا وہ کریں اور آپ کو صحت عطا ہو۔ اچھا، ان کو میں نے اس طرح لیا کہ جو میں نے اس کا رائٹ اپ اس کا بنایا ہے کہ یہ اشعار رموز بے خودی کے آخر میں یہ لکھے گئے، اور ان اشعار کے مخاطب نبی کریم رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ علامہ کا آپ کو پتہ نا کہ ایک سچے عاشق رسول تھے۔ ایک عاشق پر فرض ہے کہ وہ اپنے محبوب کی ہر اس شے سے محبت کرے جس سے اس کو محبت ہو۔ اس لیے علامہ کا عشق رسول ان کی آل سے محبت کے بغیر نامکمل ہے، خام ہے اور محض ایک دعویٰ ہے۔ سو یہ جذبہ عشق رسول سے سرشار ہو کر وہ رسول اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں، یہ دوسری جگہ سے اشعار ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ مانی حرفم کنی تحقیق اگر بنگری با دیدہ یہ صدیق اگر قوت قلب و جگر گردد نبی از خدا محبوب در گردد نبی، کہ میری جو میں جو بات کر رہا ہوں، اگر تم اس کی تحقیق کرو اور اگر تم اس کو سچی نگاہ سے، یا حضرت جس طرح ابو بکر صدیق کی نگاہ ہے کہ دونوں معنی اس میں لیے جاتے ہیں، اگر تم دیکھو تو تم کو اس چیز کا احساس ہوگا رسول اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا، کہ وہ تمہارے قلب، تمہارے جگر، یعنی کہ تمہارے سارے وجود کی قوت وہ بن جائیں گے وہ، اور یہاں تک کہ تمہیں خدا سے بھی محبوب ہو جائیں گے۔ سو علامہ نے ایک یہ جب جذبہ عشق کسی میں بھی ہوتا ہے تو پھر ایسے القاب جو ہیں وہ ادا ہوتے ہیں، تو وہ خدا سے بھی گویا ہو کر جو ہے وہ علامہ فرماتے ہیں کہ یہ میں آپ کو ان کے عشق رسول کی مثالیں دے رہا ہوں کہ بدن و ماند و جانم در تھگ و پوست سوی شہری کے بطحا در رہے اوست تو باش اینجا و بخاسان بیامیز کہ من دارم ہوائے منزل دوست، کہ میرا تو جسم تھک گیا ہے، یا مطلب شاید اس بتا رہے ہو کہ اس سٹیج پہ پہنچ گیا ہوں، شاید بڑھاپے کی بات کرنا، لیکن بہرحال تو وہ کہتے ہیں کہ مطلب میرے اس سفر میں جو ہے میرا جسم تو تھک گیا ہے، اور جو رخ میرا ہے وہ بتھا، وہ شہر ہے جس کے راستے میں بتھا مکہ کو کہتے ہیں، یعنی کہ مکہ سے آگے آپ مدینہ کی طرف جاتے ہیں نا، تو وہ کہہ رہے ہیں میری منزل تو مدینہ ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ تو باش اینجا و بخاسان بیامی، جو تیرے خاص لوگ ہیں تو ادھر ہی رہے، ان کے ساتھ ہی تو اپنا تعلق واسطہ جو رکھ، کہ میں تو آگے جا رہا ہوں کیونکہ میں رکھتا ہوں اپنے محبوب رسول اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی خواہش میرے سینے میں زندہ ہے۔ اور پھر وہ قیامت کے دن جو ہے وہ اپنے برے اعمال کے لیے ہر کسی کے آگے شرمسار ہونے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن نبی کے سامنے نہیں، اور اسی سے وہ پھر اللہ تعالیٰ سے جو التجا کرتے ہیں کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر فر حسابم رات و بینی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہان گزیر بگیر، کہ مطلب کہ تو ساری دونوں جہانوں کی مال و دولت سے بے نیاز ہے، تو ہی مالک ہے ہر چیز کا، اور میں تو ایک مناسا ایک فقیر ہوں، بھکاری ہوں تیرے سامنے۔
اور اگر قیامت کے دن جو ہے تو مجھے وہ معاف کر دی میرے گناہ اور میری جو بھی غلط راہ روی پہ میں نے اس کا مرتکب ہوا ہوں میں. لیکن اگر تو دیکھے کہ میرے حساب کے اندر کوئی جو سزا جو ہے مجھے ملنی وہ ناگزیر ہے، تو میرے گناہ اور میری غلطیاں تو معاف نہیں کر سکتا، تو پھر یا اللہ تو مجھے رسول اللہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے ذلیل و رسوا یا سزا نہ دینا، چاہے باقی جس کے سامنے مرضی ساری جہان کے سامنے دینا، لیکن ان کی نگاہوں سے مجھے ان کے سامنے شرمسار نہ کرنا. تو عشق رسول کا یہ بھی تقاضا ہے کہ رسول اللہ کی امت سے بھی محبت کی جائے. اب اس کو سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو عشق رسول کا کانسیپٹ ہے کہ جی صرف ہم یا درود پڑھ لیا اور مطلب کہ ایک ظاہری طور پر ان کی ہم نے سنت پر عمل کر لیا، تو یہ صرف ایک ظاہر کے اوپر عشق رسول نہیں ختم ہوتا. یہ مطلب کہ آپ ان کے اوصاف کو اپنے اندر جو ہیں ان کو بلڈ کرتے ہیں. جس طرح وہ علامہ کو جب ان کے والد نے کہا کہ قرآن اس طرح پڑھو جس طرح تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا مطلب ہوا ہے، تو قرآن تو نازل ہو چکا ہے، تو اب تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اس کو رسول اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اپنے اندر ان کو وہ پیدا کرو، ان کو اجاگر کرو، ان سے جذب کرو، ان کے اوصاف کو، ان کی پیروی کرو، تاکہ جتنا زیادہ تم اپنے آپ کو رسول اللہ کے رنگ میں رنگو گے اتنا ہی زیادہ تمہارے اوپر قرآن کے معنی جو ہیں وہ کھل کر سامنے آئیں گے. جو عشق رسول کا تقاضا کیا ہے کہ دیکھیں آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان کا جو پروڈکٹ ہے، ان کی جو کھیتی ہے، اس کا حاصل جو ہے ان کی امت ہے وہ. سو یہ علامہ کا آپ سارا کا سارا کلام دیکھ لیں تو وہ ان کی امت کی ہی بہتری کے لیے ہے. آپ لوگوں کے لیے، آپ کے سے پہلے جو نسلیں گزر گئیں، آنے والی نسلوں کے لیے، موجودہ نسل کے لیے، آنے والی نسلوں کی جو ہے وہ بہتری ہی وہ چاہتے ہیں ہمیشہ. سو عشق رسول کا یہ بھی تقاضا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی امت سے بھی محبت کی جائے. اس لیے عشق رسول کو نبھانے کا مطلب یہ ہے کہ عاشق رسول ہمہ وقت ان کی امت کی بہتری کرنے کے لیے کوشاں رہے، اور مطلب کہ جو ہے اسی کو عشق رسول کو نبھانا کہتے ہیں. یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں. سو رموز بے خودی میں علامہ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اسلام اور امت محمدیہ کا تمام تر دار و مدار دو بنیادی اصولوں پر وہ قائم ہے، توحید اور ختم رسالت پر. اگر مسلمان ان دو بنیادوں پر اپنی زندگی، معاشرے اور حکومت کو استوار کریں گے، ان کے اوپر مبنی کر کے، تو تب ہی وہ اس دنیا میں ایک بے مثل امت بن کر ابھر سکتے ہیں. اس کتاب میں انہوں نے ہمیں توحید اور ختم رسالت کی روح جو ہے وہ بیان کر کے دکھائی ہے. اب کتاب کے آخر میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اپنی عرضداشت اور حال دل جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. تو اس کی ابتدا تو علامہ نے نعت سے کی ہے، جو شروع کے اشعار ہیں وہ نعتیاں ہیں. تو نعت وہ کلام ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کی مدح اور تعریف میں لکھا گیا ہو. یہ ایک اظہار محبت اور عقیدت ہے. پھر جب امت محمدیہ سے محبت کا جذبہ زور پکڑتا ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کی حالت زار بیان کرتے ہیں. وہ اپنا مسئلہ جو ہے اس کو ان کا آتا اسی چیز کے اوپر ہے. وہ دوسری بھی ان کی جو نظم ہے وہ اپنی بھی بیماری کا حال وہ بیان کرتے ہیں، وہ آتے پھر بھی امت کے اوپر ہی آتے ہیں. سو وہ حضور رسول اللہ علیہ وسلم کو ان کی امت کی خدمت کرنے کا بھی بیان کرتے ہیں اور اپنا حال دل بھی بیان کرتے ہیں، اور رسول اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے دعا کے لیے بھی خواستگار ہوتے ہیں. جس طرح اس جو آپ جو اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ علامہ اپنی نظم
خطاب بجاوید میں نوجوان مسلمانوں سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ دیکھو تم نے لا الہ الا اللہ کہنا اپنی ماں کے لبوں سے سیکھا ہے اور توحید کی دولت جاوید اسی کے فیض سے حاصل کی ہے، لیکن توحید کی روح اس پر عمل کرنا میری نظر اور میری صحبت اور آہ صبح سے حاصل کرو۔ اسی طرح ہم ان کا عشق رسول بھی ان کی نگاہ اور سوچ سے ہی حاصل کریں گے، یہ جو بھی آگے وہ بیان ہے۔ سو نبی کریم رسول اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر علامہ اپنا حال دل بیان کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ اے ظہور تو شباب زندگی، جلوات تعبیر خواب زندگی، اے زمین از بارگاہت ارجمند، آسمان از بوسه بامت بلند، شش جہت روشن ز تاب روی تو، ترک و تاجیک و عرب ہندوی تو۔ وہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کی ذات پاک کے وجود میں آنے کی وجہ سے ہی زندگی اپنے عروج پر پہنچی ہے، آپ ہی کی ذات کی وجہ سے اس نے یہ درجہ کمال حاصل کیا ہے، آپ ہی نے ہمیں بت پرستی اور جہالت سے نکالا اور ایک نئی دنیا پیدا کر کے جو ہے وہ ہمارے لیے آپ نے وہ پیدا کی۔ یا رسول اللہ، آپ کا جلوہ زندگی کے خواب کی تعبیر ہے، کیونکہ آپ ہی کی ذات مقصد کائنات ہے اور انسانیت کے لیے ہدایت کامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نے ہی ہمیں غلامی، اندھی تقلید اور جمود سے نجات دلائی اور دین کو عقل سے بھی سمجھنا سکھایا۔ جس طرح علماء کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم یا اسلام کا جو آنے کا جو تھا وہ ایک جو اسلام نے بنیاد ڈالی تھی وہ عقل استقرائی کی، یعنی کہ جس کو ہم کیا کہتے ہیں انڈکٹیو ریزننگ کی بنیاد جو تھی وہ اسلام نے وہ رکھی تھی۔ تو وہ انہی سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس جہاں کو آپ کی بارگاہ یعنی آپ کے وجود کی بدولت ہی بلندی حاصل ہوئی، کیا زمین کیا آسمان، تمام کائنات نے آپ کے وجود کی طفیل عظمت حاصل کی ہے، بلکہ اس کائنات کے تمام جہات آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے نور سے روشن ہیں، اور تمام اہل دنیا آپ کے غلام ہیں، کیا ترک کیا تاجیک اور کیا عرب اور کیا کوئی اور۔ گو آپ ہی کی وجہ سے کائنات کا مرتبہ بلند ہے، لیکن اس کائنات کی سب سے بڑی دولت آپ کی شان فقر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب ترین صفت جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ الفقر و فخری، مجھے اپنے فقر پر فخر ہے۔ فقر تو رسول اللہ علیہ وسلم کا سرمایہ ہے، ہم صرف اس کے امانت دار ہیں۔ یہ ایک اور جگہ پہ علامہ جو ہے نا یہ فرماتے ہیں کہ فقر ذوق و شوق و تسلیم و رضاست، ما امینین ان مطاع مصطفیٰ است، کہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ اصل میں جو ہے ان کا سرمایہ ہے، ہم صرف اس کے امانت دار ہیں۔ میراث مسلمانی، میراث مسلمانی سرمایہ شبیری، تو وہ فقر کے اوپر ہی ان کی یہ 3 اشعار کی نظم ہے۔ تو آبویسلی جو امام حسین کا جو فقر تھا وہ بھی ان کو اپنے نانا کی نسبت سے ہی اور والد کی نسبت سے پھر حاصل ہوا انہیں۔ سو علامہ فرماتے ہیں کہ فقر وہ صفت ہے جس کی بدولت بندہ مومن کیا سیکھتا ہے، بوت ترابی کا مقام حاصل کرتا ہے اور کائنات کو مسخر کرتا ہے۔ یہ کس طرح مسخر کرتا ہے؟ کائنات کو مسخر کرنے کا مطلب ہے کہ وہ سارے مٹیریل ورلڈ کو جو ہے وہ اپنے زیر پا لے آتا ہے، یعنی کہ ایک پردہ اس کے اور خدا کے درمیان جو یہ مٹیریل ورلڈ بن کے کھڑا ہوتا ہے، تو وہ مومن جب اس کو ہٹاتا ہے تو پھر پھر اس کے خدا اور اس کے درمیان کوئی چیز نہیں رہتی، حائل نہیں رہتی۔ اور فقر کی بدولت انسان میں خدائی صفات کو اپنے اندر جذب کرنے کی اور اجاگر کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ فرمایا ہے کہ تخلقوا با اخلاق اللہ، اپنے اندر خدا کی صفات پیدا کرو۔
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود صفات الہی کے سب سے بڑے مظہر ہیں. خدا تک رسائی حاصل کرنا صرف اور صرف انہی کے اتباع اور راستے پر چلنے سے ہی ممکن ہے. سو یا رسول اللہ، آپ ہی نے ہمارے لیے زندگی کی شمع کو روشن کیا اور غلاموں کو سکھایا کہ آقا کیسے بنا جاتا ہے. آپ نے ہمیں سکھایا ہاؤ ٹو بیکم اے سلیو ود دی ایٹریبیوٹس آف دا ماسٹر. تو اس میں جو مطلب کہ اس کا معنی جو ہے وہ سلیو ود دی ایٹریبیوٹس آف دا ماسٹر از عبدہ. سو جس طرح ہم وہ پڑھتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. سو اقبال کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کا ہائیسٹ سٹیٹس ہے وہ عبدہ کا ہے، اور اس کو انہوں نے جوید نامہ میں بھی ڈسکس کیا ہوا اس کو. سو وہ کہتے ہیں کہ حضور، آپ کا وجود مبارک اس دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. آپ کے دم سے ہمارے پیکرے گل میں عشق کی آگ روشن ہوئی، اور آدم جو کہ ایک خاک کا پتلا تھا وہ انسان بنا. یعنی کہ عشق کے بغیر اگر آپ میں وہ عشق نہیں ہے تو آپ انسان نہیں ہیں. پھر آپ میں نہ وہ ادب ہے، نہ فقر ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کے اندر. جیسا کہ اقبال کہتے ہیں کہ عشق ہے اصل حیات، آپ کے عطا کیے ہوئے عشق نے ہمارے اندر بے پناہ قوت پیدا کی. یعنی یہ ذرہ برابر انسان ایک غیر معمولی قوت کا حامل بن گیا. سو اگلے اشعار میں علامہ اپنے اوپر عشق رسول کا اثر اور کیفیات بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، تا مرا افتاد بر رویت نظر، از اب و ام گشتائی محبوب تر. یہ رسول اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے آقا، اے رسول اللہ، جب سے میری نظر آپ کے چہرہ مبارک پر پڑی ہے، یعنی جب سے مجھے آپ سے محبت کا فیض حاصل ہوا ہے، آپ مجھے میرے ماں باپ سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے. کیونکہ عشق محبوب است و مقصود است و جان مقصود نہیں. کہ عشق ہی ہے جو مقصود بھی ہے، جو محبوب بھی ہے، اور اس راستے میں اگر جان بھی جائے یعنی کہ زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی. سو ایک حدیث ہے کہ جس کے مطابق تم میں سے کوئی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور اس کے تمام انسانوں سے زیادہ نزدیک نہ ہو جاؤں. سو علامہ کے اندر بھی ایسا کچھ جذبہ جو تھا اجاگر ہوا. یہ بڑے یہ میرے ذہن میں یہ اشعار ہے، یہ مولانا جامی کے. چو سوئے من گزر آری من مسکین ز ناداری، فدائے نقش نعلینت کنم جان یا رسول اللہ. تو مطلب کہ جب آپ کا گزر یہاں سے ہوا تو میں اس مسکین، اس بیچارے نادار، اس آپ کے غلام کو جو ہے وہ میں آپ کی جوتیوں کے نشانوں کے اوپر میں اپنی جان قربان کر دوں یا رسول اللہ. یہ مولانا جامی کے اشعار ہیں. تو یہ دیکھیں کہ مطلب یہ اسی کے ساتھ وہ جو ہے نا یہ ریلیٹ ہوتے ہیں یہ اشعار. وہ آگے وہ کہتے ہیں کہ ز جام حب تو مستم با زنجیر تو دل بستم، نمی گویم کہ من بستم سخندان یا رسول اللہ. کہ میں آپ کی محبت کے جان سے، آپ کے عشق کی بدولت میرے میں یہ ساری مستی جو ہے یہ عشق کی اس بدولت ہے، اور جو ہے وہ آپ کے ساتھ اس طرح میں نے دل کو وابستہ کر دیا جس طرح سنگلی کے ساتھ باندھ لیا ہو. سو میں یہ نہیں میں کہہ رہا کہ میں کوئی لاف زنی کر رہا ہوں، یعنی کہ میں شیخی گزار رہا ہوں. میں آپ کو یہ دل و جان سے یعنی کہ یہ بات کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ کہ یہ آپ کی محبت کی وجہ سے میری یہ کیفیت ہے.
یہ اسی میں سے ہے میرے خیال سو علامہ کہتے ہیں کہ عشق در من آتشی افروخت است، فرصتش بادا کہ جانم سوخت است، نالائی مانند نئی سامان من، اون چراغ خانہ ویران من، کہ یا رسول اللہ آپ کے عشق نے میرے اندر ایک ایسی آگ روشن کر دی ہے کہ اس نے جان کو جلا ڈالا ہے، میری روح کو روشن کر دیا ہے، خدا کرے کہ یہ عشق ہمیشہ جو ہے وہ قائم رہے، اور میری وہ جو ہے وہ کیفیت جو بیان کی تھی پیچھے شعر میں بھی کہ قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی۔ یہ مولانا کا جو ہے وہ عشق کے بارے میں یہ بھی شعر ہے کہ شاد باش ای عشق خوش سودائی ما، ای طبیب جملے علت ہائی ما، کہ سدا سلامت رہے تو عشق، کہ تو ہی میری ہر بیماری کا علاج تو ہی ہے۔ سو وہ کہتے ہیں کہ میرے آقا میرا نالا، میری آہ گرم، میری شاعری ہی میرا تمام اثاثہ ہے، آپ کے عشق سے ہی میرا باطن پر نور ہے، اور میرا سینہ روشن ہے، اور میرا پیغام حیات بخش ہے۔ سو علامہ اپنے آپ کہتے ہیں کہ سینہ روشن ہو تو ہے سوز سخن عین حیات، اگر وہ نہ ہو روشن تو پھر مرگ جو بھی بات جو ہے اس کے بغیر ہوگی، عشق کے بغیر، وہ موت ہمیشہ کی موت ہی طاری کرے گی، مرگ دوام ایسا کی۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا حال دل بیان کر کے ان سے عرض کرتے ہیں کہ از غم پنہان نہ گفتن مشکل است، باد در مینا نہ ہفتن مشکل است، اے میرے آقا میرے لیے میرے اندر ایک پوشیدہ غم ہے جو میں آپ سے، جو اگر میں بیان نہ کروں تو اس کو بیان نہ کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ اور پھر اگلے اشعار میں اس غم پوشیدہ کا وہ اظہار کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ مسلم از سر نبی بی گانے شد۔ اب دیکھیں نا اب آگے امت کا ہی رونا آ گیا سارا، باز ان بیت الحرم بت خانے شد، از منات و لات و عزا و حبل، ہر یکی دارد بتی اندر بغل، شیخ ما از برہمن کافر ترست، زان کے اورا سومنات اندر سرست۔ یہ جو دماغ کے اندر جو بت بن جاتے ہیں نا ہمارے، وہ نہیں نکلتے، وہ ایمان اور عشق کے بغیر، توحید پر کامل ایمان کے بغیر وہ بت نہیں ٹوٹتے، اور وہ جو بت ہیں وہی جب وہ ٹوٹتے ہیں تو پھر ہی بندہ آزاد ہوتا ہے۔ یہ لگتا ہے تمہارے لیے شعر ہے یہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آج کا مسلمان آپ کی حقیقت، آپ کے عشق سے بالکل بیگانہ ہے، اس کے سینے میں آپ کی محبت جو ہے، ان کے سینے آپ کی محبت سے خالی ہو چکے ہیں۔ وہ جو ہے نا وہ کیا ہے کہ یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے مخاطب ہو کر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر سے کعبہ کو ایک بت خانہ بنا کر رکھ دیا ہے، ان کی بغلوں میں لات و منات اور عزا و حبل چھپے ہوئے ہیں۔ یہ وہ پرانے بت ہیں جو کہ عربوں کے زمانے میں تھے۔ انہوں نے آپ سے تعلق توڑ کر پھر سے رنگ اور نسل اور مال اور جاہ اور فرقہ پرستی کے بت جو ہیں انہوں نے بنا ڈالے ہیں۔ انتہا یہ ہے کہ ہمارا شیخ، ہمارا ملا، وہ برہمن سے بھی بڑا کافر ہے، کیونکہ اس کے بنائے ہوئے بت اس کے سر کے اندر ہے۔
جنہیں توڑنا اور بھی زیادہ مشکل ہے، وہ حقیقی اسلام سے دور اور اجمی تصوف کا کیا جو ہے وہ پیروکار جو ہے وہ بن چکے ہیں۔ ان کا تصوف عشق کی تپش سے خالی ہے اور وہ بے عمل ہے۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ حضور یہ مسلمان کافروں کی طرح موت سے ڈرتے ہیں اور اپنے سینے میں ایک زندہ دل بھی نہیں رکھتے، یعنی وہ دل جو آپ کے عشق کے بغیر ہے وہ مردہ ہے۔ سو ناشش از پیش طبیبان بردہ ام، در حضور مصطفیٰ آوردہ ام، کہ یا رسول اللہ میں اس مردہ مسلمان کی لاش حکیموں سے اٹھا کر آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں۔ یہ حکیم اور یہ فلسفی جو ہیں یہ اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ اس میں زندگی کی روح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نہیں پھونک سکتا۔ مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ جس میں یہ جو ہے وہ کون سا اس کا جو ان کی وہ نعت کا آخری شعر ہے، تیرا و تار ہے جہاں گردش آفتاب سے، تب زمانہ روشن کر جلوہ بے حجاب سے۔ یہ رسول اللہ علیہ وسلم سے ہی خطاب ہے نا۔ وہ تو رسول اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ حضور یہ تو مر چکا تھا، میں نے اسے آب حیات کا بتایا، اسے بتایا کہ قرآن کی حقیقت کیا ہے، اور اس کو میں نے یہ بتایا کہ یہ اس قرآن کے پیغام میں حیات جاوداں کا پیغام ہے۔ میں نے اپنی شاعری سے ان میں عشق کے جذبے پیدا کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے نجد کے دوستوں کی داستانیں بھی سنائیں۔ میں نے ملت کو نہ صرف اپنی شاعری سے بیدار کیا بلکہ ان کو حقیقی زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتایا۔ میں نے ان کو عشق رسول کا جذبہ پیدا کرنے کا بھی بتایا، لیکن اب علامہ جو ہے نبی کریم سے شکایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو خلوص نیت سے ان کو قرآن کی حقیقت سے آگاہ کرنا چاہا، لیکن یا رسول اللہ یہ میرے پر فرنگی کی تقلید کرنے کی تہمت لگاتے ہیں، یہ میرے پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ تو فرنگی کی تقلید کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا پیغام فرنگی سوچ اور فرنگی تہذیب سے متاثر ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ یہ مخالف نہیں ہے، مسلمان ہی امت کے لوگ ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اے میرے پاک رسول، آپ نے بصیری کو چادر عطا فرمائی۔ وہ امام بصیری کو انہوں نے جب وہ قصیدہ لکھتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی شان میں تو ان کو شفا عطات ہوتی ہے انہیں۔ اور مجھے فکر صالح سے آپ نے شاعری جو ہے وہ آپ کی بدولت جو ہے عطا ہوئی، اور اگر میری سوچ غلط ہے تو مجھے ذوق حق عطا فرمائیں۔ تو پھر آگے وہ رسول اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یہ شکایت کر کے امت کی، وہ کہتے ہیں کہ حضور گر دلم آئینائی بی جوہر است، ور بے حرفم غیر قرآن مزبر است، ای فروغت صبح آثار و دہور، چشم تو بی ناندہ یہ ما فی الصدور، پردہ یہ ناموس فکر چاک کن، این خیابان را ز خارم پاک کن۔ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میرے دل میں کوئی دنیاوی غرض ہے اور میرے کلام میں قرآن سے ہٹ کر کوئی لفظ یا کوئی بات ہے تو پھر میرے آقا آپ جو کہ سارے جہانوں کا نور ہیں اور آپ کی چشم مبارک تو ہر کسی کے سینے میں رازوں کو بھی دیکھنے والی ہے، تو آپ میرے آقا میرے افکار کو تباہ و برباد کر دیجئے، مجھے زمانے میں ذلیل اور رسوا کر دیجئے، اور ملت اسلامیہ کو ایک کانٹے کی طرح میرے وجود سے پاک کر دیجئے۔ حضور سے اپنے لیے مزید سزاؤں کا بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے قرآن سے ہٹ کر کوئی بات کہی ہے تو میرے لیے زندگی کو تلخ کر دیں اور میرے شر سے ملت کو محفوظ رکھیں، مجھے کوئی خوشی نصیب نہ ہو اور میرا پیغام بے اثر ہو جائے۔
یہاں تک کہ مجھے روز قیامت ذلیل و خوار کر دیں اور سب کے سامنے اور اپنے پاؤں کے بوسے سے محروم کر دیں۔ لیکن یا رسول اللہ، گر در اسرار قرآن سفتہ ام، با مسلمانان اگر حق گفتہ ام، ای کہ از احسان تو ناکس کھسست، یک دعایت مزد گفتارم بس است۔ کہ اگر میں نے اپنے کلام میں قرآن کے اسرار کے موتی پروئے ہیں اور ان سے سچ بیان کیا ہے، یعنی کہ امت سے یہ سچ بیان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے لیے میرے لیے صرف ایک دعا کیجیے، کیونکہ آپ کی ہی دعا سے ایک ناقص، ایک باعظمت انسان بن سکتا ہے۔ سو خدا سے دعا کیجیے گا کہ وہ میرے عشق کو عمل سے بہرہ ور کر دے اور مجھے ایک مرد کامل بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ حضور، جب سے میں پیدا ہوا ہوں میرے دل میں ایک ہی آرزو پرورش پا رہی ہے، از پدر تا نام تو آموختم، آتش ان آرزو افروختم۔ یہ دیکھیں ویسے ان کے جو ہے وہ مطلب کہ یہ جو عشق رسول کا جو جذبہ جو ہے وہ ان کے والد نے علامہ کے اندر پیدا کیا، ان کی صحبت اور ان کی تربیت اور انہی کی رہنمائی سے یہ علامہ کے اندر یہ شعلہ جو ہے وہ روشن ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ جس وقت سے میں نے اپنے والد سے آپ کا نام مبارک سنا ہے، اس وقت سے یہی آرزو میرے سینے میں روشن ہے۔ یہ آرزو مرتے دم تک میرے سینے میں برقرار رہے گی۔ اسی کی بدولت میرا سینہ روشن ہے۔ گو میں دنیاوی لذتوں اور بے راہ روی کی طرف مائل رہا، لیکن پھر بھی یہ خالص سونا یعنی یہ دولت جو ہے میرے پاس، یہ آرزو میرے سینے میں برقرار رہے۔ نا کہ جوہر میں ہو لا الہ تو کیا خوف، گو تعلیم ہو فرنگیانہ۔ سو علماء نے وہ اپنا وہ بیان کیا کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، مغرب کے اندر یہ وہ حرکات بھی کی، لیکن یہ آرزو جو تھی، یہ آپ کی جو محبت تھی، یہ میرے سینے سے کبھی بھی نہیں نکل سکی۔ وہ کہتے ہیں کہ میری عقل نے بے تحاشا بت تراشے، وہ بھی اس عقل کے مراحل سے گزرے تھے، اور کئی سال میں عقلی الجھنوں میں مبتلا رہا، فلسفے میں ڈوبا رہا اور علم الیقین سے ہی محروم رہا۔ میری ہستی نور حق سے بیگانہ تھی، لیکن ان تمام حالات کے باوجود میری آرزو میرے دل میں خوابیدہ رہی، جیسے سیپی کے اندر موتی، لیکن آخر یہ آرزو ایک آنسو بن کر میری آنکھوں سے ٹپک پڑی۔ ای ز یاد خیر تو جانم تہی، بر لبش آرم اگر فرمان دہی۔ کہ اے میرے آقا، خدا کرے کہ آپ کی یاد کے علاوہ میری جان میں کسی اور کی یاد نہ رہے۔ اگر آپ کا حکم ہو تو وہ آرزو میں آپ سے بیان کروں۔ گو اس کے اظہار سے میں نے شرم محسوس جو ہے وہ کرتا ہوں، لیکن آپ کی شفقت میرا حوصلہ بڑھاتی ہے۔ اے میرے آقا، آپ کی شان رحمت تو دنیا کو نوازنے والی ہے۔ میری آرزو یہ ہے کہ میری موت حجاز میں واقع ہو اور میرا جو ہے وہ قیامت کے روز میں آپ کے در سے ہی اٹھایا جاؤں میں۔ علامہ حضور سے یہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان جو کہ ماں سولہ سے بیگانہ ہے، یہ اپنا ہی بتا رہے ہیں اسے، وہ کب تک ایک بت خانے میں زنار بن کے رہے گا۔ اب یہاں پر کوئی ایک ہندوستان کا ماحول، غلامانہ قوم اور وغیرہ یعنی افسوس ہوگا کہ اگر میری موت ہندوستان میں ایک غلام قوم میں واقع ہو، تو he didn't want to die over it۔ وہ کہتے ہیں کہ از درت خیزد اگر اجزا یہ مان، وائے امروزم خوشا فردا یہ مان۔
کہ قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے اٹھنے والے میرے اجزائے بدن میرے لیے وہ مبارک ہوں گے، کیونکہ میں وہ تقدیر سے میں کہوں گا کہ تو نے میرا کل تو دیکھا ہے، آج دیکھ میرا کہ میں کس جگہ سے میں اٹھ رہا ہوں۔ فرخا شہری کے تو بودی دران، اے خنک خاکی کے آسودی دران۔ مبارک ہے وہ شہر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، میرے محبوب کا مسکن ہے، میرے بادشاہ کا شہر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میری آرزو عطا کر دیں تاکہ میرا مقدر روشن ہو جائے، آپ کا کرم ہو جائے اگر مجھے آپ کی دیوار کے سائے میں دفن کیا جائے اور قیامت کے روز وہاں سے اٹھایا جائے، تاکہ میں با فلک بویم کے آرامم نگر، دیدائی آغازم انجامم نگر۔ اور میں بہت فخر سے آسمان سے کہوں کہ تو نے میرا آغاز تو دیکھا ہے، اب میرا انجام بھی دیکھ، میری خوش نصیبی اور مجھے عطا کیے گئے بلند مرتبے کو بھی دیکھ۔ سو اے آسمان، یہ وہ روضہ مبارک ہے جس کے بوسے سے تو نے بھی بلندی حاصل کی ہے کہ آسمان از بوسہ یہ بامت بلند۔ تو یہ ان کا وہ حال تھا۔ اس میں وہ علماء نے وہ شکایت بھی کی ہے کہ بھی یہ میرے پہ تہمت لگاتے ہیں کہ میں ان سے قرآن کی بات کرتا ہوں، یہ کہتے ہیں مجھے ہمیں